تقدیری مسائل کے سلسلے کے بہت ہی اہم نوعیت کے فاضل دوستوں نے، پڑھے لکھے دوستوں نے، دانشور دوستوں نے اور متعدد دوستوں نے یہ سوالات کیے ہیں۔ ایک سوال یہ ہوا ہے کہ کیا نصیب کا لکھا رزق مل نہیں جاتا؟ جب نصیب کا لکھا رزق مل جاتا ہے تو پھر اتنی زیادہ محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنی بندہ پھر سٹرگل کیوں کرتا ہے؟ یعنی یہ ایک تقدیر کے سلسلے کا ایک اہم سوال ہے کہ نصیب کا لکھا تو انسان کو مل ہی جانا ہے، تو لہٰذا پھر انسان صبح و شام، لیل و نہار، دن اور رات اتنی محنت مشقت کیوں کرتا ہے؟ نصیب کے اس سوال کے اس جواب میں ضروری ہے یہ بات سمجھنا، حقیقت ہے اور یونیورسل ٹروتھ ہے کہ اللہ رازق ہے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، واللہ یختص من یشاء بغیر حساب، اور اللہ رازق ہے، خالق ہے، مالک ہے، اور اس نے رزق فراہم کرنے کا ذمہ لیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پتھروں میں بند کیڑوں کو بھی رزق وہی عطا فرماتا ہے۔ جب وہی رزق عطا فرماتا ہے تو سوال یہ کیا جاتا ہے کہ پھر رزق کے حصول کے لیے بھاگ دوڑ کرنا، دوڑ دھوپ کرنا، سٹرگل کرنا، کاوش کرنا، محنت کرنا، اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو یاد یہ رہے، اس کا جواب جو ہے، دیکھیے میں آپ کو ایک تمثیل سے، ایک مثال کے ذریعے سے یہ مسئلہ سمجھا دیتا ہوں۔ دیکھیے کہ UK میں، انگلینڈ میں اور امریکہ میں، یورپ کنٹریز میں، وہاں جو ہے ویلفیئر ایک سٹیٹ ہے۔ انگلینڈ وغیرہ میں، امریکہ جیسے ماحول میں، وہاں کے رہنے والے لوگوں کو یہ مسئلہ سمجھنا بہت آسان ہے، مثال کے ذریعے سے، کہ وہاں جو ہے ایک ویلفیئر سٹیٹ موجود ہے کہ اگر ایک انسان وہاں کام نہیں کرتا، خواہ وہ اپنی مرضی سے کام نہ کرے یا حالات کے جبر کے تحت وہ کوئی کام نہ کرے، تو اب اس سے کوئی پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ گورنمنٹ جو ہے وہ سوشل سیکورٹی انکم سپورٹ کے تحت ہر ہفتے پر ویک وہاں بے روزگاری الاؤنس 45 پاؤنڈ ہر ہفتے حکومت ان کو دیتی ہے، اور اس کی وہ ضرورت کے مطابق وہاں کی جو ویلفیئر سٹیٹ ہے وہ اپنے وہاں کے رہنے والے لوگوں کی ضرورت کے مطابق ان کو رہائش فراہم کرتی ہے، اور اسے ان کی ضروریات زندگی، روزانہ کے جو ان کے اخراجات ہیں، وہ ایک ہفتے کے 45 پاؤنڈ جو ہے وہ ان کو عطا کرتی ہے، ان کو دیتی ہے پر ویک۔ تعلیم سے فارغ ہو کر موت تک وہ شخص کام کرے یا کام نہ کرے، تو وہاں کی جو سلطنت ہے، مملکت ہے، حکومت ہے، ریاست ہے، وہ سوشل سیکورٹی کی یہ سہولیات تمام کو فراہم کرتی ہے، حتیٰ کہ انسان طبی عمر تک پہنچ کر مر جاتا ہے، آخری وقت تک وہ سٹیٹ جو ہے، وہ مملکت جو ہے، وہ پر ویک جو ہے ان کو 45 پاؤنڈ فراہم کرتی رہتی ہے، اور وہ روٹی شخص جو ہے وہ کھا رہا ہوتا ہے، اور یہ ایک محدود سہولیات سے مرتب زندگی ہے وہاں کی۔ اگر وہ کام کوئی نہ بھی کریں تو تب بھی ان کو پر ویک جو ہے 45 پاؤنڈ انہیں مل جاتے ہیں۔ یہ ان کی بنیادی ضروریات کی کفالت کے لیے، نان و نفقہ کی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے یہ 45 پاؤنڈ جو ہیں پر ویک، پر ہفتہ انہیں دیے جاتے ہیں۔ اب کوئی آدمی وہاں یہ بے روزگاری الاؤنس لے اور وہ کوئی ان بے روزگاری الاؤنس سے وہ پر اسیش سہولیات تو حاصل نہیں کر سکتا۔ بنیادی ضروریات کے لیے تو یہ رقم اس کے لیے کفایت کرتی ہے، کفالت کرتی ہے، ضرورت کو پوری کرتی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میری پر اسیش
سہولیات سے آراستہ و پیراستہ زندگی ہو، میرے پاس کوٹھی بھی ہو، بنگلہ بھی ہو، مکان بھی ہو، میں لوگوں کے دکھ اور سکھ میں شریک بھی ہوں، اعزا اقارب کے، اور پاکستان کے اندر جو اس کے رشتہ دار موجود ہیں وہ ان کی بھی کیا کرے، کفالت کرے، ان کو بھی خرچہ دے، تو اس کے لیے تو پھر اس کو محنت کرنی ہوگی نا۔ تو جتنی وہ زیادہ محنت کرتا جائے گا اتنی اس کی زندگی جو ہے وہ پر اسائش سہولتوں سے آراستہ پیراستہ ہوتی جائے گی، ہے گی، ہوگی کہ نہیں ہوگی، ہوگی۔ تو اسی طرح اس مثال پر آپ قیاس کرتے ہوئے یہ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ رب العزت نے بھی اسی طرح کی گارنٹی دی ہے، اور یہ تجربہ ہے، اور یہ بات مشاہدتاً یہ بات ثابت ہے، یہ یونیورسل ٹروتھ ہے کہ جو لوگ بالکل کوئی کام بھی نہیں کرتے وہ بھی زندہ رہتے ہیں، وہ بھی کسی نہ کسی وسیلے سے اللہ تعالیٰ ان کو رزق فراہم کرتا ہے، وہ کسی نہ کسی وسیلے سے ان کو رزق مل رہا ہے۔ اور انسان کی منیمم جو اس کی جو ضروریات ہیں وہ اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ پوری فرما رہا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ اسے عطا فرما رہا ہے۔ اب کوئی آدمی دیکھیں نا، یہ بنیادی ذمہ داری کہ زندہ رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری اپنے پاس رکھی ہے کہ ہر آدمی کے لیے جو اس کی بنیادی ضرورت ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو وہ کام کرے یا نہ کرے اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے۔ اب کوئی آدمی یہ چاہے کہ اس کے پاس کوٹھی بھی ہو، بنگلہ بھی ہو، مکان بھی ہو، اور اس کے پاس سہولیات ہوں، تو اب سہولیات کے لیے رزق کا وعدہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سچا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن پر اسیش سہولیات سے آراستہ پیراستہ زندگی گزارنے کے لیے کہ وہ اپنی مرضی سے جہاں چاہیں وہ خرچ بھی کریں اور ان کے پاس وافر مقدار میں چیزیں موجود ہوں، تو اس کے لیے پھر انسان کو محنت کرنی ہوگی۔ رزق کا وعدہ تو اللہ نے لیا ہے، لیکن بنیادی ضروریات کا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو لہٰذا پر اسیش زندگی گزارنے کے لیے وہ جتنی زیادہ محنت کرے گا، جتنی زیادہ سٹرگل کرے گا، جتنی زیادہ محنت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کے حالات کی وسعت کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کے رزق کے اندر کیا کرتا جائے گا، وسعت فرماتا جائے گا۔ تو لہٰذا اس کے لیے مل لگانا، فیکٹری لگانا، کاروبار کرنا، دکان کھولنا، جاب کرنا، ملازمت کرنا، یہ اس کی زندگی کے اندر جو ہے وہ سہولیات کے راستے کھول دے گا۔ تو لہذا اب یہ کہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا رزق کا وعدہ کر رکھا ہے تو بھوکا تو میں نہیں مروں گا، مجھے جاب کرنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، ملازمت کرنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، دکان کھولنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، کاروبار کرنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، اور مجھے مل اور فیکٹری، کارخانہ اور کسی قسم کی زراعت کی ذمہ داری کو کھیتی باڑی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس مسئلے کو سمجھنے سے قاصر ہے کہ اللہ رازق تو ہے، اللہ نے رزق کی ذمہ داری تو اپنے پاس رکھی ہے، رزق تو وہ دے گا، لیکن رزق کون سا کہ جو اس کی بنیادی ضروریات کا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گا، لیکن اب اس کی یعنی جو پر اسیش زندگی کی سہولیات کا اگر وہ حصول چاہتا ہے تو پھر اس کے لیے اس کو محنت کرنی پڑے گی۔ اس لیے القاسب حبیب اللہ کہ جو کمانے والا ہے، محنت کرنے والا ہے، وہ اللہ کا دوست ہے۔ تو لہٰذا نصیب کا لکھا رزق ملے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن محنت ضروری ہے، محنت، سٹرگل، کاوش، کاروبار، دکان، جاب، ملازمت، وہ اس کی زندگی کی سہولیات کے لیے ضروری ہے۔ جس طرح میں نے آپ کو مثال سے بات سمجھائی ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے بنیادی ضروریات تو اس کی وہ کفالت اللہ تعالیٰ پوری فرما رہا ہے، لیکن محنت کیا ہے؟ تو تمام حضرات انبیاء علیہ السلام نے کاروبار کیے، تمام نبیوں نے، اولیاء اللہ نے، بزرگوں نے، جتنے بڑے لوگ تھے۔ تو لہٰذا یہ کہنا بھائی اب محنت نہ کرنا، بھائی محنت کو، سٹرگل کو، کاروبار کو تقدیر کے منافی سمجھنا، نصیب کے خلاف سمجھنا، بھائی نصیب کا حصہ تو مل جائے گا لہذا مجھے دکان کھولنے کی کیا ضرورت ہے، نہیں بھائی، وسیلہ بنانا، ہیلا بنانا، یہ بھی اللہ کا حکم ہے، لہذا ہیلا وسیلہ آپ کریں گے، دکان آپ کھولیں گے، دکان آپ اور میں کھولیں گے، اور گاہک اللہ بھیجے گا۔ لہذا کھیتی باڑی کے لیے وسیلہ، جاب کا وسیلہ، کاروبار کا وسیلہ یہی کریں گے تو اللہ تعالیٰ سہولیات بھی دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے قلب سلیم اور عقل سلیم عطا فرمائے۔